الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل وهو أرحم الراحمين فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں، دوستو، اللہ جل شانہ کی ذات بے انتہا زیادہ ارحم الراحمین ہے، اور ارحم الراحمین ہونے کے ہزاروں ثبوت ہیں، جن میں سے چند ہم لوگ بھی محسوس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اللہ جل شانہ کے ارحم الراحمین ہونے کے بے شمار ثبوت ہیں، جن میں سے چند ثبوت ایسے ہیں کہ ہم اگر اس کو سمجھنا چاہیں اور ذرا سا غور کریں تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ شانہ ارحم الراحمین ہے. ثبوت نمبر 1، اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بارے میں خود ہی کہتے ہیں کہ میں ارحم الراحمین ہوں. اللہ نے اپنا تعارف کرا ہے الرحمن، الرحیم، العفو، معاف کرنے والا، الغفور، اور الگ الگ انداز سے یہ بات بار بار فرماتے ہیں کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنی نبی سے خطاب کر کے فرمایا آپ کا رب بہت ہی معاف کرنے والا اور رحمتوں والا ہے. وَرَبُّكَ، آپ کا رب، الغفور، بہت معاف کرنے والا ہے، ذو الرحمہ، بہت رحم والا ہے. اللہ جل شانہ اپنے نبی سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ میرے بندوں کو آپ بتا دیں، نبی، باخبر کر دیں، عبادی، میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، میں یقیناً میں ہی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، اتنا کوئی نہیں کرے گا. اللہ جل شانہ گنہگاروں کو خطاب کر کے جب کہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے نافرمانو، گنہگارو، ناہنجارو، بدکارو، میری حکم کو توڑنے والو، چلو توبہ کرو، یہ نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں یا عبادی، اتنے محبت کے ساتھ، اتنے پیار کے ساتھ، یا عبادی، میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، تم سے بہت گناہ ہوئے ہیں، لہذا تم ہو سکتا ہے بالکل مایوس ہو جاؤ کہ ہم کو تو چھوٹے کی شکل ہی نہیں ہے. لا تقنطوا، مجھ سے مایوس مت ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو لیکن مجھ سے رحمت ہے. ایک جگہ فرمایا وسعت رحمتی کل شیء، کائنات کی ہر چیز کو میری رحمت ڈھانپے ہوئے، یا میری رحمت کائنات کی ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. کائنات کی ہر چیز، جب اللہ جل شانہ اپنے بارے میں خود یہ کہہ رہے ہیں تو ایمان والا اس پہ شک کر ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے یا نہیں. جب اللہ جل شانہ اپنے بارے میں خود کہہ رہے ہیں میں نے اپنے ذمے لازم کیا ہے کہ بندوں پر رحم کرنا. کتب ربکم، تمہارے رب نے اپنے ذمے آرڈر کیا ہے، اپنے لیے لکھ کر کے رکھا ہے، پتھر کی لکیر ہے، اور رحم کرنا بندوں پر جب ان سے غلطی ہو جائے تو فوراً سزا نہیں دینا. اللہ جل شانہ قرآن کریم میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میرا سسٹم یہ ہوتا ادھر جرم ادھر سزا، ادھر غلطی ہو گئی ادھر ایکشن لے لیا تو تم میں سے ایک بھی باقی نہیں بچتا، تم موجودہ حالت میں ہو ہی نہیں سکتے تھے. اور اگر میں ایکشن لینے پر آ جاؤں گا تو تمہاری تو بات ہی نہیں ہے، کائنات کے کیڑے مکوڑے بھی باقی نہیں بچیں گے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسُ بِمَا كَسَبُوا، لوگ جو کچھ کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ کرنے لگے، آج کی لینگویج میں کہیں گے ایکشن لینے لگے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، روئے زمین پر کیڑا بھی باقی نہیں بچے گا. لیکن میں ایسا نہیں کرتا، وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُ، میں ڈھیل دیتا ہوں، موقع دیتا ہوں.
یہ ساری آیتیں ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ شان بے انتہا ارحم الراحمین ہے۔ ہم اور اس ارحم الراحمین کو سمجھنا چاہیں تو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ میں نے اب تک کتنے کام ایسے کیے ہوں گے جس سے اللہ ناراض ہوئے ہوں گے۔ اللہ نے جو فرمایا یہ چیز مت دیکھنا اور ہم نے دیکھی ہوگی، اللہ نے فرمایا زبان سے یہ بات مت نکالنا، ہم نے نکالی ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا گالیاں مت دینا، ہماری زبان سے گالیاں نکلی ہوں گی، اللہ کے نبی نے فرمایا غیبت مت کرنا، ہم نے غیبت کی ہوگی، اللہ اور اللہ کے نبی نے فرمایا غلط چیزیں مت سننا، میوزک مت سننا، غیبتیں مت سننا، فحش باتیں مت سننا، اجنبی عورتوں کی باتیں مت سننا، چیٹنگ مت کرنا یا ویڈیو کالنگ جس کے ذریعے سے ہم اجنبی عورتوں کی باتیں سنتے ہیں تو ہم اپنے کان کا استعمال کر رہے ہیں وہاں جہاں اللہ منع فرما رہے ہیں اور ہم کرتے رہے۔ غرض یہ کہ جسم کے ہر حص ہم وہاں چلے جہاں چلنا نہیں چاہیے تھا تو اپنے پاؤں استعمال کر لیے، ہم نے وہ چیز پکڑی جو نہیں پکڑنی چاہیے تھی، وہ چیز دی جو نہیں دینی چاہیے تھی، وہ چیز لی جو نہیں لینی چاہیے تھی، اس کو ٹچ کیا جس کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے تھا تو جس میں استعمال ہوا۔ تو غرض یہ کہ بالغ ہونے سے لے کر کے اب تک ہم نہیں شمار کر سکتے کہ کب کب کیا کیا غلطیاں کتنی ہوئی، یاد کسی کو نہیں، شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور ایسی غلطیاں بھی ہوگی جن میں ہمیں توبہ بھی نہیں کی ہوگی لیکن اللہ نے کبھی ایکشن نہیں لیا۔ ورنہ ایسا کر تم نے آنکھ غلط استعمال کیا ہزاروں مرتبہ، چلو میں آنکھ کی لائٹ میں واپس دیتا ہوں، تم نے کان غلط استعمال کیا ہزاروں مرتبہ، سننے کی طاقت ختم، تم نے زبان اس طرح سے استعمال کی، میں نے منع کیا تھا یہ مت بولنا، یہ مت کہنا، یہ مت کہنا، ٹھیک ہے، تم نے میوزک سنا، میں تمہارے کانوں کے سننے کے سسٹم کو بٹھا دیتا ہوں، تم نے زبان سے غیبتیں کی ہیں، بد کلامی کی ہے، گالیاں دی ہیں، برا بھلا کہا ہے، دوسرے کا دل دکھایا، یہ سارے جرم تم نے کیے ہیں، اگر میں تم کو گونگا بناتا یہ سارے گناہ تم نہیں کرتے، تم نے کیے سارے گناہ کیونکہ میں نے تم کو بولنے کا سسٹم دیا، میں نے تم کو گونگا نہیں بنایا تھا، اس کے بعد تم نے یہ سب کچھ کیا، چلو آج کے بعد میں تم کو بولنے کی طاقت واپس دے لیتا ہوں، اور اللہ کو طاقت اور ہوتا بھی ہے دنیا میں، ہوتا ہے دنیا میں۔ میں ایک بھائی کو جانتا ہوں جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سر زمین پر لگا، سر زخمی ہو گیا، اندر بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا، بہت کامیاب علاج سر کا ہو گیا، سر ٹھیک ہو گیا، زبان بیٹھ گئی، زبان بیٹھ گئی، ڈاکٹر نے کہا اب آپ کبھی نہیں بول سکتے، یعنی اوتامو سو ٹھیک آج بالکل آج بات ہی نہیں کر سکتا، تو اشاروں پر مجبور ہو گیا بات کرنے کے لیے، اور مجھے بھی جب ملا تو آنکھ زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا دعا کرو میری زبان کھل جائے، میری سمجھ بھی نہیں آئے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جناب اس بیمار کو میں نے دیکھا کہ جن کی حالت یہ تھی، بیمار تو نہیں، حالت ان کی یہ کہ آدمی ملا سامنے کھڑا ہو کر کے رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، ہونٹ بند ہے، زبان سے کوئی جملہ نہیں، ہونٹ بند ہے، زبان سے کوئی جملہ نہیں۔ میں نے اس کے ساتھیوں سے پوچھا بھئی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، زبان کھولتے نہیں ہیں، منہ بند رکھا ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ دوسرے ساتھی نے کہا کہ یہ کہنا چاہتا ہے مگر یہ کہہ نہیں سکتا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو تکلیف ہو گئی، زبان میں کینسر ہو گیا اور ڈاکٹر نے زبان کاٹ دی، کتنی کاٹی واللہ عالم۔ اب یہ بول نہیں پاتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری زبان مجھے واپس کر دے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بھی تو ہو سکتا تھا، ہم تو نہیں گارنٹی دے سکتے کہ آج تک ہم نے اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کیا، کوئی نہیں گارنٹی دے سکتا ہے۔ تو اس بیچارے کو اللہ نے یہ سزا دی یا امتحان ڈالا، یہ تو اس میں معاملہ ہے، لیکن ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا تھا کہ تم نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا ہے اور عرصہ ہو گیا میں دیکھ رہا ہوں تمہاری عادت ہے گالیاں دینے کی، تمہاری عادت ہے بد کلامی کرنے کی، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ بد کلامیاں کرتے ہو، دل دکھاتے ہو، گالیاں دیتے ہو مثلا، اور ان تمام پر میں ایکشن لے کر کے میں تمہیں تمہاری زبان بٹھا دیتا ہوں، تمہاری آنکھوں کے لائٹ چھین لیتا ہوں، تو میں یہ کرتا ہوں، لیکن اللہ نے نہیں کیا۔ ثبوت اس بات کا ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہیں۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما احد اصبر من اللہ، اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا کہ اس کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ انسان کھڑے ہو کر کہتا ہے کوئی خدا نہیں، اور اللہ اس کے خلاف بھی ایکشن نہیں لیتے۔ فرعون نے کہا تھا میں اس خدا کو نیچے گراؤں گا، اور بہت اونچا ٹاور کھڑا کیا، ٹاور کھڑے کر کے پھر وہاں سے اوپر فائر کیا۔ اس نے فائر اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، بندوق کا فائر نہیں، وہ زمانے میں تیر چلتے تھے، تو اسے تیر مارا اوپر، خدا کا انکار بھی کر رہا ہے اور تسلیم بھی کر رہا ہے کہیں، تبھی تو تیر مار رہا ہے۔
ادھر سے کہتا ہے میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں، لیکن ساتھ اندر سے بھی کہتا ہے گویا کوئی ہے، تبھی تو تیر مارا اس نے. ٹھیک ہے، آج تو بے شمار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کچھ کوئی خدا ہے ہی نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم بہت کچھ ہیں بیچارے کچھ نہیں. مجھے کل بڑی عجیب بات ذہن میں آئی. میں شہر سے گزر رہا تھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا شہر میں کچھ جگہوں پر آرٹیفیشل گملے بڑے خوبصورت کلر کے ملتے ہیں، ہوتے ہیں نا دکانوں پر آرٹیفیشل گملے پلاسٹک کے، کتنے اچھے رنگوں کے ساتھ. جناب پتے ہیں تو گرین، پھول ہیں تو بالکل سیم ویسے ہی پھول جیسے ہوتے ہیں. تو مجھے ایک صاحب ملے، کہنے لگا آپ کو عجیب بات سناؤں؟ میں نے کہا بتائیے. کہنے لگا آرٹیفیشل گملہ 10,000 کا ہے اور اوریجنل گملہ 500 کا ہے. جو اوریجنل پودا ہے وہ ہم لگائیں گے تو آگے چل کر وہ پھول بنے گا، تو وہ 500 کا مل رہا ہے، اور جو آرٹیفیشل ہے وہ کتنے کا ہے؟ 10,000 کا. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی عجیب بات ہو گیا، میں عجیب بات سناتا ہوں. وہ عجیب بات یہ ہے، اگر کوئی انسان یہ کہے گا یہ آرٹیفیشل گملہ جس میں بہت اچھے کلر ہیں، جب آپ کہیں سے گزرے آپ دیکھیں وہاں کتنے کلر ہیں اور وہ انسان کا کتنا شاندار آرٹ ہے وہ، لیکن ہم لوگ غور کرنے کا مزاج نہیں رکھتے، اس لیے ذہن میں نہیں آتا. میں نے کہا میں مثال بتاتا ہوں، اگر کوئی انسان کہے گا یہ آرٹیفیشل پھول، یہ پتے، یہ گملے، یہ سارے کے سارے خود بخود بنے ہیں، تو ہر آدمی کہے گا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، خود بخود نہیں بنے ہیں. یہ پلاسٹک یوز ہوا ہے، کلر سکیم بنائی گئی ہے، جس نے یہ بنایا وہ بڑا آرٹسٹ ہے، اس نے پہلے بہت سیکھا ہوگا تبھی اس نے یہ، اس کے بعد اس نے دیکھا ہے کس پتے کا کیسا کلر ہوتا ہے ویسے ہی میں بناؤں گا، کس پتے کی کیسی شیپ ہوتی ہے میں ویسے ہی بناؤں گا، کس پتے کا کیسا پھول ہوتا ہے کیسا کلر ہوتا ہے ویسا ہی بناؤں گا. گلاب کا پھول الگ ہوتا ہے، دوسرے پھول الگ ہوتے ہیں، تو گویا وہ بالکل ٹھیک کاپی کرتا ہے. یہ سارا کاپی وہ تب کرتا ہے جب اس کو پہلے سمجھنا ہے، سیکھنا ہے. جیسے آج کل بچے ڈرائنگ کرتے ہیں، اور بچے ڈرائنگ کرتے ہیں اور بعض بتاؤ اتنی اچھی ڈرائنگ ہوتی ہے بالکل اصل کے ساتھ میچ کر کے دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا اب اگر کوئی انسان یہ کہے گا یہ بہت اچھا گملہ ہے مگر خود بنا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں خود نہیں بنا ہے، اس کا کوئی آرٹسٹ ہے، اس کی فیکٹری ہے، اس کا سسٹم ہے، اس نے پہلے سیکھا ہے، بہت محنت کی ہے، اس کے بعد پھر یہ سب ہوا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب اگر کوئی انسان کہے گا کہ وہ جو اوریجنل پھول ہے جس کی یہ کاپی ہے وہ پھول خود بخود بنا ہے، یہ مگر آدمی نے بنایا، اس کا بنانے والا ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کون ہے؟ آرٹیفیشل تو خود نہیں بن سکتا، اوریجنل خود بن رہا ہے. اللہ کے انکار کرنے والے یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ شانو ایسے انسانوں کو بھی کچھ نہیں کہتا، ان کو بھی کھلا رہا ہے، اسی اللہ کی زمین پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں. اور ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جتنے اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، یہ جب جہاز میں ہوتے ہیں اور جہاز ہچکولے کھاتا ہے اور پائلٹ نے اعلان کر دیا ہم خطرے کی زد میں، تو اس وقت بے اختیار ہو کر سارے پوچھتے ہیں اوپر والے اب بچا، وہاں بھول جاتے ہیں اپنی واتسیزم کو. اللہ ارحم الراحمین ہیں. جو اللہ ارحم الراحمین ہیں، اس ارحم الراحمین اللہ نے بندوں کے لیے جو جو چیز بہتر سمجھی وہ طے کر دی. کیوں سمجھی بہتر؟ کیونکہ وہ بندے کا خالق ہے. اللہ کو معلوم ہے میں نے اپنے بندے کی باڈی کے اندر کیا ضرورتیں رکھی ہیں، کون کون سی چیزیں اس کو نقصان پہنچائیں گی، اور نقصان پہنچانے والی چیزوں کا علاج کیسے ہوگا. سیم اسی طرح سے جیسے ایک ڈاکٹروں کی ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ ایک دوائی تیار کی، وہ جانتے ہیں کہ یہ دوائی کس بیماری میں ہے، یہ دوائی ایکسپائر کب ہوگی، اس دوائی کا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس دوائی پہ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، وہ سارے وہ جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے بنایا اسے. ایک حکیم نے ایک معجون بنایا، ایک شربت بنایا، وہ جانتا ہے کہ اس شربت کا فائدہ کیا ہوگا، کس بیماری میں لگے گا، استعمال کیسے کرنا ہے، یہ شربت خراب کیسے ہوگا، جس انسان کو یہ شربت استعمال کرانا ہے یا استعمال کرانا اس کو سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں، اس کے لیے مجھے کیونکہ اس کا بال آنے والا ہے. ایک انجینئر ایک بلڈنگ بنائی، وہ جانتا ہے کہ اس بلڈنگ کی کیپیسٹی کتنی ہے، اس میں کتنی پورشن میں اور کھڑے کر سکتا ہوں، اس کے پلر کتنے مضبوط ہیں، اس میں 8 یا 10 یا 20 یا 50 کتنی منزلیں کتنے فلور اور اس پہ چڑھا سکتا ہوں، کیونکہ وہ اس کا ماہر ہے. ایک مصنف نے تھیوری لکھی، ایک کتاب لکھی، وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں کیا کیا لکھا ہے، اس کتاب میں اعتراض کہاں آ سکتا ہے، اس میں آرگومنٹ کہاں کہاں ہیں، کیا چیز وہ جانتا ہے کیونکہ اس کا لکھنے والا آتھر وہی ہے. ٹھیک اسی طرح سے جس اللہ نے انسان کو بنایا وہ اللہ جانتے ہیں اس انسان کی ضرورتیں کیا ہیں
اور اس انسان کو خرابیاں کہاں کہاں سے ہوں گی اور وہ خرابیوں کا سورس کیا ہوگا، ان خرابیوں کو دور کرنے کا سسٹم کیا ہوگا، وہ اللہ جانتے ہیں. اور چونکہ جانتے ہیں اور صاحب میں ارحم الراحمین ہے، اسی اللہ نے بندوں پر روزے فرض کیے ہیں جو در حقیقت ان بے شمار بیماریوں کا علاج ہیں جن بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. اور وہ بیماریاں کچھ تو ہیں جسمانی بیماریاں اور کچھ ہیں اخلاقی بیماریاں. اخلاقی بیماریاں ہیں اللہ سے غافل ہو گئے، اللہ کا دھیان ہی نہیں ہے. تو سب سے بدترین بیماری یہی ہے، اس کو کہتے ہیں ایسی غفلت طاری ہو گئی کہ یا تو ایمان والا ہے ہی نہیں تو وہ تو اللہ کو سوچے گا بھی نہیں، اور یا ایمان والا ہے مگر ایسا ایمان والا ہے کہ صبح سے شام تک اس کو اللہ کا خیال بھی نہیں آتا. وہ اچھا کام کرے تو اللہ کا خیال نہیں آتا، وہ برے کام کرے تو اللہ کا خیال ہی نہیں آتا. برے کام سے وہ اللہ اپنے روکتا ہے کیونکہ اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے. تو اللہ کو اتنا سائڈ پر اس نے کیا ہے کہ کسی بھی جگہ اس کو اللہ یاد ہی نہیں آتا. تو یہ کہتے ہیں غفلت کی آخری حد ہے. ایمان والا ہونے کے بعد کیسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ صبح سے شام تک 10 کام 20 کام 50 کام وہ کرے گا جس سے اللہ ناراض ہوں گے، اس کو کوئی غم نہیں. کوئی کام اگر خیر کا ہوگا تو اس کو کوئی خوشی نہیں ہے کہ میں نے اچھا کام کیا، اللہ راضی ہوں گے نہیں. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تم کو نیکی کرنے پر خوشی ہو اور گناہ کرنے پر تمہیں افسوس ہو تو یہ علامت ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے. اور اس کو گناہ کرنے پر افسوس ہی نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ افسوس نہیں ہے بلکہ گناہ کرتے اسے مزہ بھی آتا ہے، اور مزہ کے ساتھ ساتھ تو پلان ہے کہ یہ کرتا رہوں گا، میں اس کو کنٹینیو کرتا رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں. یہ اس کا ذہن میں ہے. غلط تعلقات چل رہے ہیں، غلط طریقے پیسہ کمایا جا رہا ہے، دوسرے کی چیز پر قبضہ کر رکھا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، بیویوں پر ظلم ہو رہے ہیں، حرام چیز کھائی جا رہی ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، نشے والی چیزیں استعمال ہو رہی ہوں. کوئی بھی گناہ کر رہا ہے اور مزے کے ساتھ کر رہا ہے، اور جب گناہ کرتا اور مزہ آتا ہے. ملاقات ہوئی، غلطیاں ہونے کے بعد خوشی کے ساتھ واپس آ گئے، مزہ آ گیا. جناب غلط طریقے سے بہت بڑی رقم کما لی اور بہت خوش ہو کر کے واپس آ رہے ہیں اور کہتے ہیں روز ایسا ہی ہونا چاہیے اور یہ میری خوش قسمتی ہے، آج اس طرح میں کمانے میں کامیاب ہو گیا، اس طرح کمانے میں کامیاب ہو گیا. یہ حالت انسان کو تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اچھا تم مکمل سرکش بن چکے ہو. ایک جرم اوپر سے خوش، ایک جرم اور ساتھ میں یہ سوچتے ہو میں کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے، اس حالت کے باوجود اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتے ہیں، یہ بیماری ہے. اسی طرح سے انسان کو اللہ نے کچھ دیا، اس دینے کے بعد پھر انسان کو تکبر آ گیا، عہدہ مل گیا تو کبر آ گیا، دولت آ گئی تو کبر آ گیا، علم ملا تو کبر آ گیا. علم چاہے دین کا ہو تو دین کا علم ملا تو کبر آ گیا. آدمی سمجھتا ہے مجھ سے بڑا مولانا کوئی ہے ہی نہیں. باقیوں کو کہتا ہے تم نے کیا 2 کتابیں پڑھی ہیں، میں سرٹیفکیٹ والا عالم ہوں، میں نے فلاں جگہ سے پاس کیا، میں فلاں جگہ سے پڑھ کر کے 8 سال گزار کر رہا ہوں، میں مذہبی سکالر ہوں، میں فلانا اپنے آپ کو فخر کے ساتھ کہے گا میں سکالر ہوں، میں عالم ہوں، میں حافظ ہوں، میں مفتی ہوں، میں کہتا ہوں میں شیخ ہوں. تو کبر آ گیا بربنائے علم. کبھی کبر آئے گا بربنائے دولت، کبھی کبر آئے گا بربنائے علم، کبھی کبر آئے گا بربنائے ہیلتھ صحت. دوسرے کو سمجھ تو کیا میں جان نکال دوں گا تیرے، ایک ہی ہاتھ میں پکڑوں گا. کبھی کبر آتا ہے بربنائے حسن خوبصورتی، اور کبھی کبر آتا ہے بربنائے عبادت. کہ عبادت بہت ہی کبر آ گیا، میں اتنی کرتا ہوں. شیطان کو وہی کبر ہوا تھا. تو یہ عیب ہے. تو یہ جو بیماریاں ہیں، غفلت، کبر، حسد، ہرس، نفرت، دوسروں کو حقارت سے دیکھنا، یہ اخلاقی بیماریاں ہیں. آخرت یاد ہی نہیں ہے، نیکیوں کا فکر نہیں، گناہ سے بچنے کا ڈر، یہ سب بیماریاں ہیں. بیماریاں نمبر 2 انسان کی جسم کی بیماریاں. ان دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے اللہ نے علاج کیا رکھا؟ روزہ. کیا یہ دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے کامیاب علاج ہے؟ جواب یقیناً ہے. کیسے پتا چلے گا؟ جب اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں کہتے ہیں لعلکم تتقون. اور بے شمار انسانوں کی تحقیقات ہیں کہ روزوں کے نتیجے میں انسان کی کتنی بیماریوں کا ایک کامیاب علاج ہوتا ہے. ذاتی تجربات بھی ہیں، تحقیقات بھی ہیں. بڑے بڑے ڈاکٹروں کی تحقیقات ہیں، حکیموں کی بھی تحقیقات ہیں، مسلمانوں کی بھی ہے، غیر مسلموں کی بھی ہے. جسمانی بیماریوں میں کتنی بیماریوں میں روزہ فائدہ مند ہے،
اور اخلاقی کتنی خرابیوں کا علاج روزہ کامیاب ہے۔ اب اگر ہم روزہ رکھنے کے باوجود فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو یہ علامت اس بات کہ ہمارے روزے میں کوئی ڈیفیکٹ ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے نماز کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں نماز تم کو برائیوں سے روک دے گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تم کو تمام منکر فحش کاموں سے روک دے گی۔ اگر ایک انسان مکمل نمازی ہے اور اس کے باوجود وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے، اس کی آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہیں، اس کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے، وہ فحش کاموں سے نہیں بچ پا رہا ہے، وہ اگر راتوں کو موبائل میں گندی چیزیں غلط چیزیں دیکھ رہا ہے اور ادھر سے نماز پڑھنے کے باوجود اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، یہ اگر دکان پر بیٹھ کر کے فراڈ کر رہا ہے، اس کو کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، یہ آفس میں بیٹھ کر کے رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، یہ بڑے بڑے سکنڈل کر رہا ہے، ادھر سے تسبیح پڑھ رہا، وظائف بھی پڑھ رہا، اوراد بھی پڑھ رہا، نماز بھی پڑھ رہا، اس کا مطلب ان تمام میں کوئی ڈیفیکٹ ہے۔ جناب اگر میں ایک دوائی کھا رہا ہوں اور دوائی کھانے کا جو مجھے ڈاکٹر کہتا ہے یہ فائدہ ہوگا، فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو یا تو دوائی جو ہے وہ اوریجنل نہیں ہے یا ایکسپائر ہے، یا دوائی مجھے برابر نہیں آ رہی، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ جب ڈاکٹر یہ کہتا ہے یہ دوائی آپ کھائیں گے اور یہ ہوگا، اور وہ ہو ہی نہیں رہا ہے، اور دوائی میں کھا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ یا تو دوائی میں کچھ ہے اور یا پھر میری باڈی میں کچھ ہے۔ بس سیم اسی طرح سے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے تمہیں تمام فحش اور برے کاموں کی نفرت ہو جائے گی، اور اگر میں سالہ سال سے نماز پڑھ رہا ہوں پھر بھی نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب میری نماز میں کوئی ڈیفیکٹ ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی اچھی طرح سے ہو تو انسان برائیوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے؟ جواب یقیناً ہوتا ہے، یقیناً ہو، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے، اور اللہ کا اعلان ہے تو ایسا ہوگا۔ ایک زمانہ ہے جی چاہتا ہے عورتوں کو دیکھیں، اور خاص طور پر جب آج کے زمانے میں تو مردوں کا مشکل ترین امتحان یہی ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ننگی ہو کر فیشن کے کپڑے پہن کر اور طرح طرح کے سیکنڈ ٹائٹیں پہن کر کے لڑکیاں اور مرد بنیں گے، مرد عورتیں بنتی ہیں، مردوں نے ہیئر بینڈ لگانے شروع کیے، عورتیں جو ہیں وہ پتلون پہن رہی ہیں، تو ایسے ماحول میں گویا عورتیں دعوت دے رہی ہمیں دیکھو۔ اللہ اکبر۔ ایک خاتون نے اسلام قبول کیا تھا یورپ میں، اس کے شوہر پہلے سے مسلمان تھے، اب اس کے ساتھ نکاح ہوا، شوہر زیادہ دیندار نہیں تھے، تو جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس نے کھٹ سے پردہ پہننا شروع کیا۔ شوہر کو اعتراض تھا کیونکہ شوہر ابھی انکمپلیٹ مسلمان تھا وہ نسلی مسلمان، وہ پہلے سے مسلمان تھا، بیوی مسلمان بن گئی، اور جو لوگ مسلمان بنتے ہیں وہ بالکل 100% مسلمان بنتے ہیں، اکثریت ان کی ایسی ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے دین قبول کیا، ہم ایک ایک چیز کو فالو کریں گے۔ شوہر بار بار کہتے تھے پردہ وردہ کیا ہے، تو ایک دن اس خاتون نے کہا دیکھیے صاحب، پردے کے بارے میں، برقعے کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے وہ ہیں، آپ تو پہلے مسلمان ہیں، میں تو ابھی مسلمان بنی ہوں، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، پردہ کر کے ہم مردوں کو گناہوں سے بچا رہے ہیں۔ شوہر کہنے کا تم نے اتنی قیمتی بات کہی ہے، یہ تو ہمارے ذہن میں بھی کبھی نہیں آیا کہ واقعتاً ہماری بیویاں، ہماری عورتیں، جب وہ پردہ کرتے ہیں تو گویا مردوں کو برائی سے بچا رہی ہے، اور اگر وہ فیشنی کپڑے پہن کر کے بہت زیادہ میک اپ کر کے، اس کا مطلب وہ کہہ رہی ہیں کہ تم گناہ کرو، ہمیں دیکھو اور گناہ کرو۔ کاش یہاں کی عورتوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ فیشنی کپڑے پہن کر کے وہ مردوں کو گناہ گار ہونے سے بچائیں، لیکن ان کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ مردوں کی کمزوری کیا ہے؟ عورتوں کو دیکھنا، اور عورتوں کی کمزوری کیا ہے؟ سونا، پیسہ اور کپڑے، یہ عورتوں کی مشہور کمزوری ہے۔ مردوں کی کمزوری ہے وہ عورتوں کو دیکھنا چاہیں گے، عورتوں کی کمزوری کیا ہے کہ ان کو سونا، کپڑے اور فیشن۔ تو یہ عیب ہے، یہ کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے نماز کیوں کارگر نہیں ہو رہی ہے؟ نماز میں کوئی ڈیفیکٹ ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے روزہ رکھا ہے، اس روزے کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ثبوت کیا ہے؟ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بار بار خیال آتا ہے یا اللہ بھوک بہت لگی ہے، کھانا موجود ہے مگر نہیں کھاؤں گا کیونکہ آپ نے منع کیا، یا اللہ مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے۔ اتفاق یہ ہو گیا کہ میں نے رات کو بھی بہت اچھا میٹ کھایا، صبح کو میں نے بہت مزیدار کھانا کھایا، اسپائسی کھانا، مرچوں والا کھانا، پانی پینا بھول گیا، اور مجھے صبح 8 بجے سے پیاس لگ رہی ہے اور منہ بالکل خشک ہے، ٹھیک ہے، مگر یا اللہ نہیں پیوں گا کیونکہ میرا روزہ خراب نہیں ہو۔ جو انسان یہ کر رہا ہے، یہی انسان رمضان کے بعد کہے یا اللہ میں نے تو رمضان میں آپ کے حلال کی ہوئی چیز سے پرہیز کیا ہے، رمضان کے بعد آپ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے کیوں پرہیز نہیں کروں گا؟ آپ کو تو ٹریننگ مل گئی، آپ کا تو تربیت ہو گئی۔ تو غرض یہ کہ رمضان جب ٹھیک طرح سے گزاریں گے تو رمضان کے بعد کی زندگی بھی بہت اچھی گزرے گی، یعنی لیکن اس میں ارادہ کرنا ہے کہ جب آپ انٹینسو کیئر میں ہیں،
اس انٹینسو کیئر میں آپ پورا فائدہ اٹھائیں گے. اس کے بعد جب واپس آپ سوسائٹی میں آئیں گے, گھر میں جائیں گے, آفس جائیں گے, تو آپ وہاں انفیکشنوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے, کیونکہ آپ کا امیون سسٹم اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو انٹینسو کیئر میں بھی انفیکشن سے بچا لیا. گویا اتنی اب ہمیں امید ہے کہ آپ جب واپس گھر جاؤ گے اور ڈاکٹر آپ کو چھٹی دے رہے ہیں, اب آپ جا سکتے ہیں, تو جا سکتے ہیں کہ گویا آپ کی باڈی میں امیون سسٹم اتنا پاورفل مضبوط ہو گیا کہ آپ کو اپنے گھر میں بھی آپ انفیکشن نہیں ہوگا, لیکن آپ احتیاط کرنا. تو کبھی ماسک لگوائیں گے, کبھی کہیں گے یہ چیز ابھی کچھ دنوں پر نہیں کھانا اور یہ چیز نہیں کرنا. تو جب آپ ارادہ کریں گے ہاں بس ٹھیک, اسی طرح سے رمضان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے رمضان میں رمضان کتنی قیمتی چیز ہے, تو دعائیں کریں گے یا اللہ پورا سال رمضان جیسا مجھے ہونا چاہیے. اس پوری تاریخ میں سب سے بڑے زیادہ واقعات, بڑے بڑے واقعات رمضان میں ہوئے. اللہ کے نبی کو نبی بنایا گیا رمضان میں. رمضان میں ہی قرآن نازل ہونا شروع ہوا, رمضان میں ہی شب قدر ہے. ایک تو روزہ ہے, روزہ الگ چیز ہے. ایک رمضان کا جو مہینہ ہے, یہ مہینہ بذات خود بہت قیمتی مہینہ ہے. اس مہینے میں نہ جانے کتنی چیزیں ہیں. اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ شانو کہتا ہے کیا صاحب یہ آپ لوگوں کے لیے سیزن ہے, بالکل ایسے جیسے کہ باغ والوں کا سیزن ہوتا ہے, ہوٹل والوں کا سیزن ہوتا ہے, ٹورزم والوں کا سیزن ہوتا ہے, دکان والوں کا بھی سیزن ہوتا ہے, اور زمین والوں کا بھی سیزن ہوتا ہے. ایمان والوں کا سیزن رمضان ہے. اس رمضان کے سیزن میں دو کام کر سکتے ہیں, نیکیاں بھی سمیٹ سکتے ہیں اور ساتھ میں اپنی تربیت بھی کر سکتے ہیں. بے شمار وہ بھائی جو ڈرگس میں مبتلا ہیں, نہیں چھوڑ پاتے ہیں, رمضان میں اگر وہ ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ مدد مل جائے گی. میں ذاتی طور پر ایسے بچوں کو جانتا ہوں جنہوں نے رمضان میں اپنے آپ کو کنٹرول کیا, ڈرگ سے نجات مل گئی, بچ گئے. ایسے بھائی بھی جنہوں نے رمضان میں طے کر لیا کہ ہم فلاں فلاں غلطی کرتے تھے, ہم نے توبہ کر لی, توبہ کرنے کے بعد پھر رمضان کے بعد انہوں نے کہا جی پھر حملہ ہو رہا ہے, پھر جی چاہتا کرنے کو. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جو 2-3 مرتبہ آپ اپنے آپ کو بچا لو, اور آپ اب آپ کے ساتھ فائٹ چل رہی ہے, نفس اور شیطان آپ کو چاہتا ہے پھر وہ کریں, اور آپ یہاں سے اس کے ساتھ فائٹ کرو, میں نہیں ہونے دوں گا. 2 یا 3 مرتبہ جب آپ کر لو گے اس کے بعد. اور روزہ کس طرح سے انسان کا علاج بنتا ہے, فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے جوانوں جتنا جلدی ہو سکے نکاح کر لینا, اے جوانوں جتنا جلدی ہو سکے نکاح کرنا. بخاری میں حدیث ہے, یا معشر الشباب, اے پیارے جوانوں, اے میرے پیارے جوانوں کی جماعت, من استطاع منکم الباءۃ فعلیہ بالتزوج, جو آدمی گھر بسانے کے قابل ہو گیا, یعنی رکاوٹیں دور ہو گئی, فوراً نکاح کر لینا. خامخواہ اپنے آپ کو لٹکا کر مت رکھنا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم فلاں فلاں گناہ سے بچ جاؤ گے. ان گناہوں کی ڈیٹیل اللہ کے نبی نے بیان فرما دی وہاں. وہ 2 گناہ ہیں جو انسان کے جسم کے 2 پارٹ سے ہوتے ہیں, ایک آنکھ اور ایک خاص پورشن. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, یہ الفاظ ہیں. انسان کے جسم کی یہ 2 اعضاء زیادہ ہی ٹھیک. اس کے بعد فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ, اور جو روزہ نہیں, جو شادی نہیں کر پا رہا ہے, کچھ بھی رکاوٹیں ہیں, بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں, یا سماجی رکاوٹیں ہیں یا گھریلو رکاوٹیں ہیں, یا جسمانی یا روزگار کی رکاوٹیں ہیں, تو پھر کیا کرو گے تم؟ گناہوں سے بچنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ روزے بہت زیادہ رکھنا. فعلیک بالصوم, روزے رکھو. فإنہ لہ وجا, تمہاری نفسانی چاہت اور تمہاری جنسی آگ کو یہ روزے جو ہیں وہ توڑ کر کے رکھ دیں گے, اور تم گناہ سے بچ جاؤ گے. چنانچہ اب نہیں مجھے معلوم ہے وہ لڑکا کہاں ہے, لیکن یہیں سے نگر کا لڑکا یورپ میں تھا, اور بار بار وہ کہتا تھا, فون کرتے رہتے تھے, کہنے لگا جناب جب بھی مجھے یہ برے خیالات ابھرتے ہیں میں روزہ شروع کر دیتا ہوں, 3-4 دن روزہ رکھتا ہوں, کبھی ہفتے بھر روزہ رکھتا ہوں, سارے برے خیالات نکل جاتے. غیر شادی شدہ نوجوان لڑکا یورپ جرمنی میں تھا, مشہور شہر فرانکفرٹ, وہاں وہ تھا. آج نہیں مجھے معلوم وہ کہاں ہے, کیونکہ بہت دنوں سے اس کا کوئی رابطہ نہیں. وہ کہتا تھا کہ جی میں نے سنا ہے اور میں اس پر عمل کرتا ہوں, اور میں ثبوت اس بات کا ہوں. تو غرض ہے کہ روزہ اللہ کی بہت بڑی عنایت اور بہت بڑی رحمت ہے. شوق و ذوق کے ساتھ روزے رکھنے بھی ہیں اور روزوں کو خراب ہونے سے بچانا بھی ہے. اللہ تعالیٰ شانو ہم کو روزوں کی پابندی اور رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب اذان ہوگی, اس کے بعد آپ حضرات سنت پڑھیں گے, پھر فوراً دوسری اذان ہوگی, پھر خطبہ